خون جما دینے والی سردی، خشک سالی، فوڈ انسیکیورٹی اور اداروں کی غیر فعالی، بھوک اور غربت جیسی وباؤں نے آج کل افغانستان کو اپنے پنجوں تلے جکڑ رکھا ہے۔ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق 98% لوگ شدید غربت کا شکار ہیں، جبکہ 50% آبادی اسٹارویشن میں زندگی گزار رہی ہے۔ لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بیچنے پر مجبور ہو چکے ہیں تاکہ وہ باقی بچوں کو کھانا کھلا سکیں۔ یہ انڈاؤٹڈلی ایک گریٹ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں ایکچولی یہ کیوں اور کیسے ہو رہا ہے۔ دوستوں، میں ہوں عزیر بروزادہ اور ہم بات کر رہے ہیں ہیومینیٹیرین کرائسس ان افغانستان۔ 2 دہائیوں کی لمبی کنفرنٹیشن کے بعد دوحہ مذاکرات کے نتیجے میں امریکی فورسز کی افغان سرزمین سے واپسی شروع ہوئی۔ طالبان بڑی آسانی کے ساتھ کابل میں بطور فاتح داخل ہوئے۔ انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا اور ساتھ ہی حکومتی کرسی پہ قبضہ جما لیا۔ افغان عوام جو طالبان حکومت کی سختیاں دیکھ چکی تھی، وہ طالبان کی موجودہ حکومت کے خوف سے مختلف ملکوں کا رخ کرنے لگے۔ مگر اس وقت ہمسایہ ملکوں نے اپنے بارڈرز بند کیے۔ کچھ لوگ باہر کے ملکوں کی طرف نکلنے لگے، ایئرپورٹس بھری پڑی تھی، جہازوں میں جگہ نہیں مل رہی تھی، مگر خوف تھا کہ بھگانے پہ مجبور کر رہا تھا۔ اور دوسری طرف طالبان نے ایک انٹرم گورنمنٹ بنانے کے لیے ایک کیبنٹ تشکیل دی اور حکومتی انتظامات سنبھالنے۔ مگر شومی قسمت کی 20 سالوں کی لمبی جنگ نے افغانستان کی پالیٹکس، اکانومی اور سوشل فیبرک کو دیمک کی طرح چاٹ چکا تھا۔ جب تک امریکہ افغانستان میں موجود تھا تب تک افغان عوام کا گزر بسر ہو رہا تھا، مگر امریکن ودرال کے بعد حالات مزید پیچیدہ ہو گئے۔ چونکہ افغان بجٹ کا صدر اشرف غنی کی حکومت میں 70% فارن ایڈ پہ ڈیپینڈنٹ تھی، یعنی افغانستان کی اپنی اکانومی صرف 25% تک لوگوں کو فیسیلیٹیٹ اور اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہی تھی۔ مگر امریکہ کی ودرال کے بعد افغانستان کی اکانومی بالکل جام ہو گئی۔ اب تو حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ حکومتی انتظامات کو چلانے والے ملازمین کو تنخواہیں بھی نہیں مل رہی۔ لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ چھوٹے طبقے کے ملازمین تو اپنی جگہ، ڈاکٹرز اور پروفیسرز تک اپنے گھر کی ضروری اشیاء کو بیچ کر خوراک کا انتظام کر رہے ہیں۔ بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ دوسری طرف افغانستان کی بے رحم سردی مسائل کو مزید بڑھا رہی ہے۔ UN کی رپورٹ کے مطابق 1 ملین یعنی 10 لاکھ بچے اس کرائسس کے نتیجے میں مر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہو رہا ہے؟ امریکہ چونکہ بڑی جلدی میں افغان زمین کو الوداع کہہ گیا تھا، لہٰذا جتنے بھی پولیٹیکل، اکنامک اور سوشل ایشوز تھے وہ سب کے سب ویسے کے ویسے ہی رہے۔ پولیٹیکل انکلوژن نہیں، اکانومی کولیپس کر رہی ہے، لوگ سوشلی ڈیوائیڈڈ ہیں، جس سے مزید حالات خراب ہو رہے ہیں۔ امریکہ نے اگرچہ افغان طالبان کے ساتھ پیس ڈیل سائن کی، مگر وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکاری رہا۔ اس حوالے سے امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان ایک دہشت گرد جماعت کی کنٹرول میں ہے، اور اسی ایکسکیوز کو بنیاد بنا کر امریکہ نے افغانستان سینٹرل بینک کے $9.5 بلین اماؤنٹ کو فریز کر رکھا ہے۔ اور اس بنیاد پر اس کا یہ ایکسکیوز اور الزام ہے کہ اگر وہ اس ایڈ کو، انٹرنیشنل ایڈ اگر افغانستان کو دیا گیا تو طالبان اس کو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک تو یہ کہ انہیں انٹرنیشنل ایڈ بھی نہیں مل رہا، اور دوسری یہ کہ $9.5 بلین کی جو اماؤنٹ ہے وہ بھی امریکہ نے فریز کر رکھا ہے، یعنی افغانستان اس اماؤنٹ کا استعمال نہیں کر سکتا۔ تو اس سے ہوتا یہی ہے کہ وہ ملازمین کو سیلریز نہیں پے کر پا رہے اور پاورٹی مزید بڑھ رہی ہے۔ ناظرین، بات صرف $9.5 بلین کی فریزنگ کی نہیں، بلکہ امریکن ریسٹرکشنز اور سینکشنز کی وجہ سے باقی انٹرنیشنل آرگنائزیشن جیسے کہ IMF اور ورلڈ بینک ہیں، وہ بھی افغانستان کو فائنینشیل ایڈ نہیں دے سکتے۔ انٹرنیشنل آئسولیشن نے افغانستان کے ٹریڈ پر بھی مزید لاک لگا دیا ہے۔ افغانستان کسی بھی ملک سے آفیشیل ٹریڈ نہیں کر سکتا، بلکہ افغانستان کو اب تک آفیشیل ریکگنیشن بھی دنیا کی طرف سے نہیں مل رہی ہے۔ غربت اور بھوک کی ایسی سچویشن ہے کہ ہم نے ریسرچ کے دوران جب ایک نیوز پہ نظر پڑی تو CNN کی ویب سائٹ کے مطابق ایک افغان باپ اپنے 9 سالہ بچی کو ایک بوڑھے مرد کے ہاتھ $2,200 کے عوض فروخت کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے دوسرے بچوں کو کھانا کھلا سکے۔ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی ایک چھوٹی بچی کو کھینچ رہا ہے، مگر بچی رو رہی ہے اور ریزسٹ کر رہی ہے۔ مگر اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اگر طالبان رجیم کولیپس کر گئی
تو ایک خون آلود سول وار افغانستان میں شروع ہو سکتی ہے، جو کہ نہ صرف افغانستان کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی بلکہ ساتھ ہی انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اس آگ میں دھکیل دے گی۔ ان پرٹیکولر جو ریجنل اور نیبرنگ اسٹیٹس ہیں ان کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ افغان سول وار سے ان کو بڑا دھچکا لگے گا ٹیررزم اور مہاجرین کی صورت میں۔ اسی خطرے کو سامنے رکھ کر ریجنل اسٹیٹس اور چائنا اور رشیا امریکہ پہ زور ڈال رہے ہیں کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ ریلیشنز کو نارملائز رکھے۔ گزشتہ ہفتے یو ایس کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اناؤنس کیا کہ وہ یو این کے ہیلپ کے ساتھ ایسے ایڈ افغانستان کو پرووائڈ کرے گا جو کہ طالبان کے ہاتھ نہ لگے بلکہ ڈائریکٹ افغان عوام پہ اسپینڈ ہو۔ مگر تلخ بات یہ ہے کہ امریکہ جو دنیا بھر میں فریڈم، ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی کی چیمپئن بنا پھرتا ہے، اسی نے افغان عوام کو ایک بڑی ٹائم پیریڈ تک ان کی ایکسپلائٹیشن کی، پھر اپنی ہی مفادات کے لیے افغانستان کی زمین چھوڑ دی، اور ایسے وقت میں چھوڑ دی جب لوگ انتہائی غربت، بھوک، افلاس کے شکنجے میں تھے۔ آج افغانستان ہیومینیٹیرین کرائسس کی پیک پہ ہے تو وہ نہ صرف مدد نہیں کر رہا ہے بلکہ افغانستان کی اپنی جو اماؤنٹ ہے، منی ہے $9.5 بلین، اس کو بھی فریز کر رکھا ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں طالبان حکومت کی تو وہ بھی ڈسکرمنیٹری ہے۔ افغان جو کہ افغانستان کی ہاف آف پاپولیشن ہے، صرف اسی سے طالبان کی حکومت کی کیبنٹ بنی ہے۔ باقی جتنے بھی ایتھنیسٹیز ہیں ان کو ایکسکلیوڈ اور اگنور کیا گیا ہے، جبکہ عام عوام بھی طالبان کی حکومت سے خوش نظر نہیں آ رہا۔ انہیں لگتا ہے کہ طالبان کی حکومت میں ان کے حقوق کی وائلیشن ہوتی ہے، خواتین کو جاب نہیں کرنے دیا جاتا، تعلیمی اداروں میں کو ایجوکیشن پہ ریسٹرکشنز ہیں، مختلف لوگوں کو ان کے فن و ہنر سے ہٹایا گیا ہے۔ اب آگے اگر طالبان اس انٹرم گورنمنٹ کو ایک انکلوسیو گورنمنٹ نہ بنائیں اور اس میں عورتوں اور ہیومن رائٹس کو انشور نہ کریں تو لوگ ساتھ نہیں چل پائیں گے۔ صرف لوگ نہیں بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ان کے ساتھ نہیں چلے گی، اور پھر ایک نئے دور کا آغاز ہوگا جو پروٹیسٹ اور لبریشن آرگنائزیشن کی صورت میں ابھرے گا۔ تو جناب، ان سارے حالات کا ذمہ دار آپ کی نظر میں کون ہے، امریکہ یا طالبان؟ ہمیں اپنے رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ آپ اپنا کامنٹ نیچے کمنٹ سیکشن میں ڈال سکتے ہیں، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو فی الحال اجازت چاہتے ہیں، اللہ نگہبان۔